بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کائنات سیریز کے ایک اور نیو ایپیسوڈ میں آپ کا ویلکم۔ آج کی اسپیسیفک ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم ہارٹ کے بارے میں بات کریں گے، دی اسٹرکچر آف ہارٹ اینڈ اٹس فنکشن۔ اسکرین پر ایک آیت ہے ریڈ کلر سے اور ایک حدیث ہے بلیو کلر سے۔ پہلے آیت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، سورۃ التغابن 11 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ایمان لاتا ہے اس کے دل کو یہد قلبہ ہدایت ہم دیتے ہیں، یعنی ہدایت کا تعلق جو ہے وہ انسان کے اسی خاص چیز کے ساتھ ہے جسے دل کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو ہدایت دل کو ملتی ہے، اس کی شرط ہے ایمان۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس کو ہر ایک چیز کا علم ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغۃ، جان لیجئے کہ بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب تک وہ صحیح سلامت ہے تب تک انسان کا پورا جسم جو ہے وہ صحیح سلامت ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس ٹکڑے کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے، دیٹ مینز کہ پورے جسم کے اندر فساد برپا ہو گیا۔ الا وہی القلب، جان لیجئے کہ وہ دل ہے۔ تو دل کا ہدایت کے ساتھ تعلق ہے، ایمان کے ساتھ تعلق ہے، اور انسان کے صحیح اور فاسد ہونے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تو بہت ہی اہم ٹکڑا ہے گوشت کا ٹکڑا۔ یہ آپ کی اسکرین پر رائٹ سائڈ میں ایک امیج کو دکھایا گیا ہے، اور لیفٹ سائڈ میں ایک ویڈیو پلے ہو رہی ہے۔ یہ دل دھڑکتا ہے، ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہوتا ہے جو دھڑکتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی موت نہیں آتی، جسے ہارٹ بیٹ کہا جاتا ہے۔ خون پمپ کرتا رہتا ہے یہ گوشت کا ٹکڑا، چھوٹا سا ننھا سا، لیکن کام بہت بڑا کرتا ہے۔ اسکرین پر ایسا لگتا ہے، دیکھنے سے ایک عجیب طرح کی فیلنگ آتی ہے جب اس کو حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بٹ ہر ایک کے سینے میں یہ دل دھڑکتا ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، کوئی بھی ہو، یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کو دیا ہے۔ دس از ہارٹ انیٹومی۔ اوپر کی طرف آپ اورٹا دیکھ سکتے ہیں، اینڈ دین یہ رائٹ آرٹریم، اور اس کے بالکل اپوزٹ لیفٹ آرٹریم، اینڈ باقی بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو خاص چیزیں ہیں جو سننے میں آتی ہے، رائٹ وینٹرکل اور یہ نیچے سے لیفٹ وینٹرکل، یہیں سے پھر خون کا پمپ ہونا ان کے ساتھ زیادہ تعلق رہتا ہے۔ انسان کا دل یہ بیچ میں ہے، اور عام طور سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لیفٹ سائڈ میں ہوتا ہے۔ دس از ناٹ اے ریئلٹی۔ انسان کا جو ہارٹ ہے وہ لیفٹ سائڈ میں یا رائٹ سائڈ میں نہیں ہوتا، بلکہ یہ بالکل سینٹر میں ہوتا ہے۔ یہاں سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو ہے یہ بالکل سینٹر میں ہے ہارٹ۔ ہاں، نیچے کی جانب سے لیفٹ سائڈ میں تھوڑا بہت یہ مڑا ہوتا ہے، دیٹ از وائی ہارٹ بیٹ جو ہے وہ یہاں سے انسان محسوس کرتا ہے لیفٹ سائڈ سے، بٹ ہوتا یہ سینٹر میں ہے۔ Now let us see heart rate, the number of heart beats in 1 minute. نارمل ویلیو جو ہوتی ہے اس کی 60 to 100 پر منٹ، یعنی اسے یہ ہارٹ ریٹ HR کہلاتی ہے کہ 1 منٹ کے اندر دل کتنی بار دھڑکتا ہے۔ نارمل رینج جو اس کی ہے وہ 60 سے 100 مرتبہ دھڑکتا ہے یہ 1 منٹ میں، یہ نارمل رینج کہلاتی ہے، اینڈ دیٹ از کالڈ HR ہارٹ ریٹ۔ اینڈ another is stroke volume. The volume of blood pumped out by each ventricle per each contraction. اب ہر ایک بیٹ کے ساتھ جتنا بھی یہ جو وینٹریکل ہے
کتنا بلڈ پمپ کرتی ہے، اس بلڈ کا جو والیوم بنتا ہے پر سٹروک، دیٹ از کالڈ سٹروک والیوم۔ اب کارڈک آؤٹ پٹ کو کیسے میجر کیا جاتا ہے؟ کارڈک آؤٹ پٹ جو کہ CO کہلاتی ہے، دس از دا اماؤنٹ آف بلڈ پمپڈ بائی ایچ وینٹریکل ان 1 منٹ۔ 1 منٹ کے اندر اس وینٹریکل نے کتنا بلڈ پمپ کیا ہے وہ کارڈک آؤٹ پٹ کہلاتا ہے۔ اور اس کی فارمولا کچھ ایسے بنتی ہے، کارڈک آؤٹ پٹ از اکول ٹو اسٹروک والیوم بائی ہارٹ ریٹ، SV/HR۔ اس کو اس طرح سے میجر کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر 70 ml خون کو پمپ کیا گیا ہے، اسٹروک والیوم 70 ml ہے، اینڈ دین 75 بیٹ ہے پر منٹ ہارٹ ریٹ، دیٹ از اکول ٹو 5.250 ml پر منٹ۔ اب اس کو دیکھیں، یہ کیلکولیشن میں نے آپ کو کیوں بتائی ہے۔ 70/75 بیٹ انٹو 1 1 منٹ کی کیلکولیشن کے حساب سے 5250 ml پر منٹ میں یہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو 70/75 انٹو 60 یہ جو یہاں پر اس کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے، یہ 60 منٹ اس کا دیا گیا ہے، تو یہ 315 لیٹر پر آور، 315 لیٹر 1 گھنٹے کے اندر یہ جو ہارٹ ہے خون پمپ کرتا ہے، 315 لیٹر 1 گھنٹے کے اندر۔ دین پوری کیلکولیشن 24 گھنٹے کے حساب سے اس کو دی گئی ہے، تو ایک دن کے اندر 7560 لیٹر ایک دن کے اندر یہ خون پمپ کرتا ہے۔ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، چھوٹی سی چیز ہے، لیکن کام دیکھیے کتنا بڑا کرتا ہے۔ اب اگر 30 دن، مہینے کے 30 دن اس کو لگائے جائیں تو یہ 1 is 10 is 100 is 1000 10,000 and lakh 2,26,800 لیٹر پر منتھ، 2,26,800 لیٹر ایک مہینے کے اندر خون پمپ ہوتا ہے انسان کی باڈی میں۔ اور وہی 12 مہینے کی بات کریں تو 7,19,000 گیلن ایک لیٹر کے اندر، ایئر کے اندر، ایک سال کے اندر خون پمپ کرتا ہے۔ اور اگر ایوریج جو لائف ہے 65 کا ایزیوم کی جائے تو 46 ملین گیلن ایک پوری زندگی میں، ایک انسان کی پوری زندگی یہ دھڑکتا ہے دل، تو 46 ملین گیلن پانی۔ آپ اس کو گوگل کیجئے گا کہ 46 ملین گیلن کتنا پانی ہوتا ہے، اور اس کو بھرنے کے لیے کتنے بڑے بڑے ڈرم اور کتنی بڑی بڑی ٹینکس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اتنا خون پوری زندگی میں پمپ ہوتا ہے۔ یہ محض اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، دھڑکتی رہتی ہے، کبھی اس کی ریپیئرمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، کبھی اس کو کچھ تیل وغیرہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی، محض اللہ کے حکم سے، اس کی قدرت سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اینڈ ناؤ دس از دا فیکٹ، دا لٹل برین ان دا ہارٹ۔ یہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی کہ یہ جو ہارٹ ہے ایکچوئل میں جس طریقے سے انسان کے دماغ کے اندر، سر کے اندر ایک دماغ ہوتا ہے، سیم از دا کیس وتھ ہارٹ کے اندر بھی اپنا ایک دماغ ہوتا ہے۔ یہ بات سننے میں آپ کو شاید عجیب لگے، لیکن ہارٹ کے اندر، دل کے اندر بھی ایک چھوٹا سا دماغ ہوتا ہے، جس سے اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناؤ دس از ڈیلی میل، یہ بہت پرانا اخبار ہے۔ فرسٹ ہارٹ ٹرانسپلانٹ جب ہوا تھا، یہ جو لیڈی ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس نے دیا تھا ہارٹ اس کا جو، اور یہ جو بندہ تھا اس نے لیا تھا اس کا ہارٹ، یعنی اس نے ڈونیٹ کیا تھا، اور اس کے اندر اس کا ہارٹ ڈالا گیا تھا۔ اب یہ پھر بچی نہیں تھی، تو اس کا ہارٹ جو ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا گیا تھا۔ دین کچھ چیزیں پائی گئی کہ یہ جو عورت ہے، اس کی جو فیلنگز تھی، اس کی جو لائف ہسٹری تھی، جن چیزوں کے اندر یہ انٹرسٹ لیتی تھی، بعد میں یہ بھی ان چیزوں میں ہی انٹرسٹ لینے لگا، اور ان چیزوں، وہی ایموشنز، وہی سارا کچھ اس کی لائف میں بھی آ گیا، جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا۔ دیٹ مینز کہ یہ وہاں پر نتیجہ نکالا گیا کہ انسان کا جو دل ہے، وہ جو اس کے اندر جذبات، احساسات اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، تو جب وہ دوسرے کے اندر ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے تو سیم وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر بھی امپلانٹ ہو جاتی ہے۔ تو دل کے اندر بھی ایک میموری ہوتی ہے، ایک برین ہوتا ہے جو یہ سب چیزیں محفوظ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایموشنز، جذبات، سب چیزیں ہوتی ہیں۔
تو اس عورت کی جو ساری کی ساری پوری کی پوری لائف ہسٹری وہ اس کی لائف کے ساتھ پھر اٹیچ ہو گئی. تو دل کے اندر بھی ایک دماغ ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جہنم کو ہم بھر دیں گے، اس میں بہت سارے جن اور انسان ہم بھر دیں گے. وہ ایسے لوگ ہوں گے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے دل ہوں گے جن سے وہ کچھ سمجھتے نہیں ہوں گے. مینس دل کا سمجھنے کے ساتھ تعلق ہے، جنہوں نے اس سے سمجھا نہیں ہوگا. بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہوں گی لیکن انہوں نے ان سے دیکھا نہیں ہوگا. اب ایسا نہیں کہ آنکھوں سے انہوں نے کچھ نہیں دیکھا، یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو دیکھنا چاہیے تھا، جس ہدایت کی طرف رہنمائی ان کو ملی تھی، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان تھے اور جس سے انہوں نے سنی نہیں ہدایت کی بات. اولئک کالانعام، اور ان لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے کہ انعام، چوپائے، جیسے بھینس، گائے اور گھوڑے، اس طریقے سے چوپائے. بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ جو ہے وہ غافل لوگ ہیں. یہ الاعراف یہاں پر یہاں پر پرنٹ ہوا ہے، یہ الاعراف 179 نمبر آیت ہے. اینڈ دین وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان سے اس کو پکارو. وَذَرَوُا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور اس کے اسماء کے اندر، اس کے ناموں کے اندر جو الحاد کرتے ہیں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جلد ہی ان کو وہ جزا دی جائے گی جو وہ عمل کرتے تھے. اور وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا، اور بستیوں میں اور علاقوں میں وہ لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان سے پہلے وہ لوگ گزرے ہیں جو ان سے طاقت میں ان سے بہت زیادہ تھے. فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ، پس دیکھو پھرو گمو بستیوں میں، دیکھو ان میں سے کوئی بچا ہے، کوئی ہے باقی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، اور اس سارے واقعے کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک ذکر ہے، ایک رہنمائی ہے، جن کے دل ہے اور جن کی سماعت ہے اور وہ دیکھتے ہیں. یعنی دل اور سماعت اور بصارت، یہ چیزیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں. اینڈ سماعت اور بصارت یہ زیادہ گیٹ ویز ٹو ہارٹ، دل کے یہ دو دروازے ہیں، دیکھنا اور سننا، آنکھیں اور کان. دین اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنة او من وراء جدر بأسهم بینہم شدید تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. یہاں پر جو محل شاہد ہے وہ یہ ہے تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتى، یہودیوں کی بات ہو رہی ہے. پیچھے تناظر میں کہا جا رہا ہے آپ کو وہ ایسے لگیں گے، تحسبهم جمیع، آپ کو لگیں گے ایک جمعیت ہے، پورے جڑے ہوئے ہیں، ایک ساتھ ہے سارے. بٹ وقلوبهم شتى، لیکن اندر سے ان کے دل الگ الگ ہیں، ان کی دلوں کی دشمنیاں ہیں اندر سے. تو دلوں کے اندر یہ دشمنی کا جذبہ، یہ حسد، یہ ساری چیزیں دل کے اندر ہی پنپتی رہتی ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتی. تو عقل کا تعلق دل کے ساتھ ہے. یا الحشر 14 نمبر آیت. اینڈ دین افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها، کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں، سیر نہیں کی تاکہ یہ لوگ دیکھتے. فتکون لهم قلوب لا یعقلون بها، تاکہ وہ دیکھتے ان دلوں سے، سمجھتے، عقل کرتے جو ان کو دیے گئے ہیں. او آذان لا یسمعون بها، او آذان یسمعون بها، یا ان کانوں سے سنتے جو ان کو دیے گئے. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یہ نہیں واقعہ کہ ان کی آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، واقعہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں بصارت نہیں ہے. اور وہ دل التي في الصدور، جو کہ سینے کے اندر دل ہوتا ہے، اس سے یہ نہیں سمجھتے، اس سے یہ نہیں سوچتے. آنکھوں سے تو سب کچھ دیکھتے ہیں، کانوں سے تو سب کچھ سنتے ہیں، لیکن یہ دل کے دروازے ان پر دستک تو آ پڑتی ہے لیکن دل کے اندر انٹری نہیں ہوتی. انما المؤمنون الذين اذا ذكروا الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. الانفال 2 نمبر کی آیت ہے کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وجلت قلوبهم، دل کے اندر ان کی ایک خاص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل لرز جاتے ہیں، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں،
دل کے اوپر ان کا اثر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب آیات ہماری ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اس کے اندر زیادتی ہو جاتی ہے، بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو ہے اللہ پر توکل کرنے والے ہیں۔ تو دل کے اندر یہاں پر یہ وجلت قلوبہم، یہ کنڈیشن ہوتی ہے دل کی، دل کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت لوگوں کو نہیں پہنچتی ہے لیکن اس کے اندر اللہ کا اذن ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اس کے دل کو ہدایت دی جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہر ایک چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ التغابن 11 نمبر آیت پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور لاسٹ میں وہی حدیث ایک بار پھر، الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، بے شک خبردار جان لیجئے کہ بے شک جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب تک وہ صحیح سلامت ہے، مینز پورا جسم انسان کا صحیح سالم ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب اس کے اندر فساد پیدا ہو گیا، مینز سارا جسم فساد سے بھر گیا۔ الا وہی القلب، جان لیجئے خبردار کہ وہ دل ہے۔ تو دل کی حفاظت کرنا، اپنے دل کو اللہ کے لیے متوجہ کرنا، دس واز دا بیسک کانسیپٹ آف دس لیسن۔ اپنا دل اللہ کے سامنے جھکائے رکھنا، یہ انسان کی ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ I'll be back inshallah with some new videos of the Kainat series inshallah ta'ala. Till then, take care and Khuda Hafiz.